ویلکم بیک ناظرین. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بریک میں جانے سے پہلے یوگی وجاہت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے ہمیں زندگی کے بہت سے پہلو بتائے کہ مطلب لوگوں کی زندگی میں کتنی ساری پرابلمس آتی ہیں ایج کے ساتھ ساتھ یا پھر ویسی جیسے زندگی چل رہی ہوتی ہے. ویسی زندگی کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ جتنی بھی خواتین ہیں عورتیں ہیں وہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ ماں بنتی ہیں. ماں بننے کا عمل یہ فطری ایک عمل ہے اور اس سے ریلیٹڈ ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر موجود ہے. ہم ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ جب ڈیورنگ پریگنسی عورتوں کو کس کس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کہ ایسا کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ پراپر ڈائٹ لیں تو ان کے جو بیبیز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہ ہو, اور نہ ہی تو کچھ مطلب جو ایک ڈاکٹرز کی ایک الگ بات ہوتی ہے, عام لوگوں کی ایک الگ بات ہوتی ہے. ڈاکٹرز جتنا بہتر سجیسٹ کر سکتے ہیں وہ کسی مطلب کامن پرسن کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہو؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. اور آپ نے بڑی اچھا ٹاپک چوز کیا اس میں کہ مدر بننے کا, ایک ماں بننے کا ایک عمل جو ہے پریگنینسی کا, اس کو میرے خیال سے تقریباً ہر خاتون کو جو ہے اس ایک فیز سے گزرنا پڑتا ہے. صحیح بات ہے یہ کہ لیکن آج کل جو ہے ایک اویئرنیس بھی ہوگی اور تھوڑا سا ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ جو نیولی میرڈ کپلز ہوتے ہیں جو اپنی فیملی کو ایکسٹینڈ کرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں کاؤنسلنگ وغیرہ کے لیے ہمارے پاس. کاؤنسلنگ مطلب کس ٹائپ کی؟ ایک تو کاؤنسلنگ کے لیے وہ آتے ہیں ان کو کہ بیبی کے پلاننگ کے لیے کہ ہم بیبی پلان کر رہے ہیں تو کب سٹارٹ کریں, مطلب کہ اگر ینگ کپلز ہیں تو ان کو کس ایج میں ان کو بولتے کہ آئیڈیل ایج بھی ایک لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ اس میں ہم بچوں کو ٹائم دے سکیں. اور دوسرا یہ کہ آج کل جو ہیریڈیٹری ڈیزیزز ہوتے ہیں جو فیملیز میں رن کرتے ہیں جیسے تھیلیسیمیا ہے یا کوئی اور کروموزومل ہوتی ہے ڈاؤن سنڈروم وغیرہ, ان کے لیے آتے ہیں. کزن میرجز میں بہت زیادہ یہ کامن ہوتا ہے. تو یہ کہ اس کی ٹیسٹ کرا لیں پہلے سے تاکہ اگر کوئی ان کیس ایسی کوئی ہے تو ہم اس کو پہلے سے بیفور کنسیو ہی کرنے کے بچے کے وہ کر لیں. اور اگر تھیلیسیمیا ان کیس ہے تو تھیلیسیمیا کو تو یہ کہ پھر جب بیبی ہو جاتا ہے کنسیو ہو جاتا ہے تو پھر ٹیسٹ کرتے ہیں. اور بہتر ہوتا ہے کہ پہلے سے اویئرنیس ہو, پہلے سے آپ پریپیئرڈ ہوں کہ یہ کوئی پرابلم ہے. پھر جب پریگنینسی ہو جاتی ہے تو پھر ایک ڈفرینٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, پورا ایک سائیکل ہوتا ہے پریگنینسی کا کہ اس میں مدر جب پریگنینٹ ہو گئی ہے تو پھر اس کو کیا کیا اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. تو سب سے پہلے ڈائٹ, جی پریگنینسی میں ڈائٹ کا کس طرح سے مطلب کیا چیز کھانا پینا چاہیے اور کس ٹائم کھانا چاہیے کہ وہ ڈائٹ یہی جو ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں اور کوئی پلان کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اسی وقت نا فولک ایسڈ وغیرہ لینا شروع کر دیں کیونکہ منرلز اور وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے موسٹلی فیمیلز میں. تو پہلے ہی فولک ایسڈ تو 3 months پہلے ہی دینا شروع کر دیتے ہیں. فولک ایسڈ کا یہ کہ جو بیبی کی جو اسپائنل کارڈ ہوتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے, نروس کے لیے, یہ ساری وائٹامنس منرلز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو یہ اس کو ہم لوگ ٹیبلٹ کے فارم میں دیتے ہیں یوزلی کیونکہ ڈائٹ ڈیفیشینٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ ڈائٹ بھی اچھی کرتے ہیں امپروو کرنے کے لیے اور ساتھ کہتے ہیں کہ آپ ٹیبلٹس لیں, سپلیمنٹس لیں. آج کل تو وہ ملک کے فارم میں بھی آ گئے سپلیمنٹس وغیرہ, تو وہ پھر ہیلدی تاکہ بیبی بھی ہیلدی ہو, مدر بھی ہیلدی رہے اور اس کو اپنی ڈیفیشنسیز نہ ہو بعد میں. تو اچھا جی, یہ بتائیے گا ذرا کہ جو عورتیں پریگننٹ ہو جاتی ہیں ڈیورنگ پریگنسی, اگر ان کا ویٹ بہت گین کر جائیں تو ان کو کیا ڈیلیوری کے ٹائم یا پھر آفٹر ڈیلیوری کوئی پرابلم ہوتی ہے؟ ایک تو ویٹ گین کا یہ ہے کہ ہم لوگ ٹرائمیسٹرز میں پریگنینسی کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. 3 ٹرائمیسٹرز ہوتے ہیں, پہلے 3 مہینے, پھر 3rd, 4th, 5th, 6th اور پھر اس کے بعد لاسٹ کے 3 مہینے. تو وہ جو 3 ٹرائمیسٹرز ہوتے ہیں اس میں کہتے ہیں جو پہلے 3 مہینے ہوتے ہیں اس میں ایکسٹرا کیلریز نہیں لینی مدر نے, بیکاز اس وقت بیبی ویٹ نہیں گین کر رہا ہوتا, اس وقت صرف ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کو کہتے ہیں کہ اچھی ڈائٹ لیں جس میں منرلس کا کوانٹٹی زیادہ ہو, وائٹامنز ہو, گرین سبزیاں کھاتے ہیں, سب فروٹس کہتے ہیں, گوشت کہتے ہیں, کھائیں, فش کھاتے ہیں, فش لیکن کہتے ہیں ہفتے میں 1 دفعہ سے زیادہ نہیں لینی چاہیے. تو جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے اس لیے کیونکہ فش کے اندر جو زیادہ تر فش ہوتی ہے جو آج کل جو سمندر کی مچھلی ہوتی ہے اس میں مرکری کا لیول زیادہ ہوتا ہے, تو مرکری کا لیول بیبی کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو وہ زیادہ مچھلی کا استعمال کرتی ہے ڈیورنگ پریگنینسی تو وہ مرکری کا لیول پھر زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا جی. لیکن ویسے جو ہے گوشت کا استعمال کرنا چاہیے, لائک سبزیاں ساری استعمال کریں, لیکن پہلے 3 مہینے میں صرف ہیلدی کھائیں اور 2 کے لیے نہیں کھائیں, کیونکہ 2 کے لیے تب کھانا ہے آپ نے جب بیبی ویٹ گین کر رہا ہے نا. اچھا جی. تو اس کے بعد جو پھر بیچ کا جو ٹرائمیسٹر ہوتا ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں 4th, 5th اور 6th months جو ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کیلری انٹیک ایسے کریں کہ 400 کیلریز تک زیادہ لیں. اچھا جی. اس میں بھی یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اپنی ڈبل روٹی کر دی ہے,
400 کیلوریز میں پھل بھی آ جائیں گے کہ جیسے آپ 1 سیب کھا رہے ہیں تو آپ 2 سیب کھا لیں. جی بالکل. اور اس کے بعد جو لاسٹ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے اس میں اپ ٹو 500 کیلوریز ایکسٹرا لینے. صحیح. یہ ایک نارمل عورت کا جس کا ویٹ نارمل ہو. اچھا. لیکن بیبی کب ویٹ گین کر رہا ہوتا ہے؟ لاسٹ ٹرائمیسٹر میں. لاسٹ ٹرائمیسٹر میں بیبی جب پورا ڈیولپ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ویٹ گین کرتا ہے. تو اس لیے لاسٹ ٹرائمیسٹر میں کہتے ہیں اپ ٹو 500 کیلوریز آپ زیادہ لے سکتے ہیں اپنی نارمل ڈائٹ سے. لیکن اگر آپ کا ویٹ پہلے ہی زیادہ ہے, جیسے اگر کچھ آتی ہیں لڑکیاں آتی ہیں ینگ ہوتی ہیں لیکن کسی وجہ سے ان کا ویٹ زیادہ ہے اور وہ کنسیو کرتی ہے تو ان کو ہم ایکسٹرا کیلوریز نہیں الاؤ کرتے, بیکاز پھر بعد میں جو ہے وہ بہت ڈبل ہو جاتا ہے اور اتارنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اس کی اپنی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, نارمل ڈلیوری کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو ان کو ہم ڈائٹ جو ہے وہ ایسی بتاتے ہیں کہ ان کی کیلوریز جو ہے وہ ان کے نیوٹرینٹس کم نہ ہو, منرلز وائٹامنز وغیرہ کم نہ ہو, پروٹین کم نہ ہو, لیکن ان کی کیلری زیادہ نہ ہو. صحیح صحیح. تو اس مطلب اگر اس طرح سے وہ کرتے ہیں تو پھر بیبیز وغیرہ میں پرابلم آ جاتی ہے اکثر, مطلب کوئی ڈیولپمنٹ کی ایشوز وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ اگر وہ جیسے فولک ایسڈ کی جو کمی ہوتی ہے وہ بہت کامن ہے, کیونکہ فولک ایسڈ ہوتا ہی ساری ہری سبزیوں میں, اور ہمارے رواج ہی نہیں ہے کہ زیادہ کھائیں. ہم لوگ تو چکن ہے, گوشت ہے, یہ ان سب چیزوں کو یہ چیزیں کرتے ہیں, پھر فرائی کی ہوئی چیزیں کھا لیتے ہیں. تو اس میں فولک ایسڈ ہماری باڈیز میں ایک نارملی ہی کم ہوتا ہے فیمیلز میں, اور اگر جب پریگنینسی ہوتی ہے, جب ریکوائرمنٹ آپ کی زیادہ ہو گئی ہے تو پھر اور کم ہو جاتا ہے. تو وہ بچے کو نہیں ملتا, ڈیولپ کرنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے. تو اس کے اکثر ہیڈ فارمیشن یا اسپائن کی فارمیشن میں پرابلم ہو جاتی ہے. وہ پھر الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں لوگ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. صحیح صحیح. اٹس مین دیٹ ہری سبزیاں جو ہے وہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری. میرے خیال سے اگر آپ گوشت اپنے لیے نہ تو صحیح اپنے بیبیز کے لیے ہی کھا لیا کریں, اس کے ساتھ ایک پورشن ضرور ہونا چاہیے سبزیوں کا اور ایک فروٹ کا پورشن. مٹھائی کھانے کے بجائے آپ کا دل چاہ رہا ہے میٹھا کھا لوں, میں کیک کھا لوں, تو آپ کہنے میں کیک کے بجائے کوئی پھل کھا لیتا ہوں, تو وہ آئی تھنک آپ کے ہیلدی بھی ہو جائے گا, اور پریگنینسی میں تو اٹس لائک ویری امپورٹنٹ. بالکل. اس کے علاوہ جو بچے جیسے ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو مدرز جو ہوتی ہے نا ان کو اپنی لیتھارجی بہت ویکنیس ہوتی ہے, فٹیگ فیل کرنا شروع کر دیتی ہیں. وہ ان کو ہم لوگ جو نارمل ایک پریگنینسی جا رہی ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں, ہم کہتے ہیں اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز آپ کنٹینیو رکھیں. جیسے اگر آپ جاب پہ جا رہے ہیں تو آپ جاب پہ جائیں, ٹھیک ہے زیادہ دیر کھڑے نہ رہیں, لانگ اسٹینڈنگ نہ کریں کہ پاؤں میں سویلنگ وغیرہ ہو جاتی ہے, لیکن آپ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز رکھیں. لوگ کیا کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی بیماری ہو گئی ہے, لیٹ جاتی ہیں خواتین. انٹل انلیس آپ کی گائنیکولوجسٹ نے کچھ کہا ہے کہ یہ ایشو ہے, آپ نے ریسٹ کرنا ہے تو آپ ریسٹ کریں, وہ ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ اپنی نارمل کریں گے, واک بھی کریں گے, اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. لاسٹ ٹرائمیسٹر میں تو ضرور کرتے ہیں تاکہ پھر ڈلیوری میں آسانی ہو. کس طرح کی ایکسرسائز اور مطلب یہ جو لاسٹ کے 3 months وہ ان کی گزر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ واک ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. صحیح. دوسرا جیسے ابھی یوگی صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا یوگا از اے ویری سیف ایکسرسائز ویسے, اور اس میں وہ اٹ کورز ایوری تھنگ, تو آپ یوگا بھی کر سکتے ہیں. لیکن گائنیکولوجسٹ سے ضرور اپنے ایڈوائز لے لیں کہ میں نے یہ کرنا چاہ رہی ہوں, اگر وہ کسی وجہ سے, کیونکہ سم ٹائمز کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. ہاں جی بالکل. پہلے کے زمانے میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ آپریشنز کو زیادہ وہ نہیں کرتے تھے کہ آپریشن کرنا ہے تو اس طرح ہے اس طرح ہے, بٹ آج کل تو ایک نارمل سی بات ہو گئی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی خاتون جاتی ہے ڈاکٹرز کے پاس تو وہ یہ کہتے کہ بھائی یہ تو نارمل بیبی نہیں ہونے والا اور ضروری ہے, موسٹ امپورٹنٹ ہے, آپ پہلے سے یہ کر لیں, پہلے سے ہی ہاسپٹل میں. ہاں یہ آپ نے صحیح کہا, آج کل سیزیرین کامن ہو گیا. حالانکہ پہلے بھی وہی بچے تھے, اب بھی وہی بچے ہیں, بچوں میں تو کوئی وہ نہیں ہے. ایکچولی مدرس میں تھوڑا سا فرق آ گیا, اور دوسرا ٹیکنالوجی چینج ہو گئی. پہلے ہم جو جیسے کرتے تھے تو الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کارڈ کا ایک ایشو ہو جاتا ہے, کبھی پلاسینٹا کا ایشو ہو جاتا ہے, تو وہ ڈلیوری ہونے کے بعد کمپلیکیشنز ہو جاتی تھی. تو ابھی کیا کہ پہلے سے پتا ہوتا ہے تو ان کیسز میں کہہ دیتے ہیں, جیسے ٹوین پریگنینسی اس میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو سیزیرین کرنا پڑے گا, کیونکہ سیف سائڈ پہ دیکھتا ہے کہ کوئی کارڈ کا ایشو ہے یا پلاسینٹا کا ایشو ہے یا کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہے, تو وہ ڈاکٹر پہلے سے پتا چل گیا. پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا نا, جی بالکل, اب تو ڈائگنوز ہوتا. اور دوسرا یہ کہ آج کل کی جو ینگ مدرز ہیں نا ان میں پین تھریش ہولڈ کم ہے, وہ برداشت نہیں ہے کہ وہ جو ایک سارا پروسیس ہوتا ہے ڈلیوری کا اس کو گو تھرو کر سکیں, وہ برداشت کم ہو گئی ہے. تو وہ مطلب خود وہ کر دیتی ہیں کہ پریفر کرتی ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں یہ نہیں کرنا, ہمیں آپریشن کروانا ہے. تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ وہ پھر ڈاکٹرز بھی دیکھتے ہیں کہ کون سا پیشنٹ کیسا ہے, تو وہ اپنے کوئی بھی ڈاکٹر یہ نہیں چاہے گا کہ پیشنٹ کسی میں جائے یا کوئی پیشنٹ بعد میں کمپلین کرے, تو وہ سیف سائڈ بیسیکلی
ورنہ کوئی گائنیکولوجسٹ یہ نہیں چاہتی کیونکہ سیزیرین کے بعد میں اپنی بہت کمپلیکیشنز ہیں. آفٹر کیئر جو ہے نا سرجری کی وہ مشکل ہو جاتی ہے. صحیح, وہ کر نہیں پاتے سارے, اور پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں خراب ہونا شروع خراب ہو جاتی ہیں. اور لیٹ لائف میں سیزیرین کے اپنے لیٹ لائف میں آپ کو ہرنیاز کے پرابلم ہو جاتے ہیں, پرولیپس کے پرابلم ہو جاتے ہیں, وہ ایک ساتھ الگ سے چیز رہتی ہے. اور پھر اس کے بعد اب تو سیزیرینس کا یہ ہوگا کہ آپ 3 بیبیز سے زیادہ نہیں کریں. پھر بس نہیں, اب تو میرے خیال سے لیٹسٹ ریسرچ میں تو اور کم کر دیا, بیکاز آپ کی ایبڈومینل وال پوری اوپن ہے, آپ نے ایک آپریشن کیا, کاٹا ہے پورا. سوچیں انسان کے جسم کو ایک ذرا سا کٹ لگ جائے ہیل کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. بالکل. تو وہ پھر یہ کہ اب تو ریکمنڈیشنز بھی آگئی کہ زیادہ بچے بھی نہیں پھر سیزیرین والے کر سکتے. ڈیورنگ پریگنسی کس طرح کی غذا کو وہ کرنا چاہیے استعمال, اور کس کس ٹائم پہ؟ دیکھیں کس کس ٹائم پہ آپ نے بہت اچھا یہ کوشچن کیا, بیکاز مدرس جب ارلی پریگنینسی ہوتی کھا نہیں سکتی, ان کو وامٹنگ کا ایشو اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک تو چھوٹی چھوٹی میلز لیں, ایک دم سے زیادہ نہیں کھائیں, اور وقت زیادہ ہیوی نہ ہو جائے, اور زیادہ گیپ بھی نہ دیں کہ ایسیڈیٹی نہ ہو آپ کو. خالی پیٹ رہتے ہیں تو اسٹمک میں ایسڈز بنتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی میل, رات کو سونے سے نہانے بسکٹ رکھ لیں, تھوڑا سا جوس بنا کے رکھ لیں, ملک شیک کا گلاس بنائے تو ایک دفعہ میں مت پیے, 3-4 دفعہ میں سپ سپ کر کے پی لیں, تاکہ آپ کو جو ہے وہ نوزیا کا بھی ایشو کم ہو جائے, خالی پیٹ بھی نہیں رہیں گے اور ویکنیس بھی نہیں ہوگی. تو آج کل تو خیر اگر کسی کو زیادہ وہ ایشو ہے, کوئی کھانے پینے کا ٹائمنگ کا ایشو ہو رہا ہے, تو وہ پھر دکھا بھی دینا اپنی گائنیکولوجسٹ کو. بعض لوگوں کو بھوک بھی لگتی ہے بہت زیادہ کریونگز ہوتی ہیں, بھوک بہت لگتی ہے. کچھ لوگوں کو مٹی کھانے کا دل چاہتا ہے, عجیب عجیب سی چیزیں. وہ بیسیکلی آپ کی باڈی میں جس چیز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے نا, وہ ڈیمانڈ کرتی ہے. جیسے کچھ لوگ جو مٹی کھاتے ہیں نا, ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے منرلس کم ہو رہے ہیں, سالٹس کم ہو رہے ہیں. تو خواتین کو دیکھا گیا کہ کچھ چاول کھاتی ہیں, کچے چاول, وہ یہی ہوتا ہے کاربس کی کمی ہو رہی ہے, تو باڈی آپ کی ڈیمانڈ کرتی ہے, تو آپ کا دل چاہتا ہے. کسی کو چائے کی بہت طلب ہو جاتی ہے, کسی کو چائے سے نفرت ہو جاتی ہے. تو ان سب چیزوں کا کیا ہو رہا ہے؟ بیسیکلی آپ کی باڈی میں ہارمونس چینج ہو رہے ہوتے ہیں نا, ایک اتنا بڑا چینج آ رہا ہے. دیکھیں آپ کی لائف میں ایک اتنا بڑا چینج آ رہا ہے, تو آپ کی باڈی بھی پھر اتنے سارے چینجز آ رہے ہیں, ہارمونس اوپر نیچے جاتے ہیں, تو وہ پھر یہی ہوتا ہے پسند اور ناپسند بھی چینج ہو جاتی ہے. جو چیز بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے وہ اتنی بری لگے کہ وہ آپ دیکھنا بھی نہ چاہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں پریگنینسی میں. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت ایسی تو نہیں رکھی نا وہاں کے پاؤں. صحیح بات ہے. یہ تو ساری لیکن آپ سوچیں, ایک دفعہ آپ نے کنسیو کیا تب سے لے کے جب تک آپ کا بچہ میں خیال سے شادی بھی ہو جاتی ہے, تب بھی اس کا یہی رہتا ہے, فکر رہتی ہے ماں کو. اچھا جی ڈاکٹر عریج, آپ یہ بتائیے ذرا کہ آج کل ایسا 2-3 ایئر سے ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ جب بھی مطلب کوئی جب بیبیز ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 17 ڈیز پہلے ہو گئے, 17 ڈیز پہلے ایسا ہوا ہے, یا 10 ڈیز پہلے ایسا ہوا ہے, یا کچھ بھی ہے. تو اس کو اندر مشینوں کے ذریعے مشینوں میں رکھا جاتا ہے, مصنوعی سانسیں, پھر وہ کھانا پینا کچھ بھی, مطلب وہ مدر سے تو بالکل بھی الگ ہوتا ہے وہ بچہ. تو وہ کس طرح سے اور کیوں آپ لوگ اس طرح سے سجیسٹ کرتے ہیں, کیوں رکھتے ہیں؟ دیکھیں اگر کوئی ارلی ڈیلیور, کیونکہ اب یہ 2-3 ایئر سے بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے, اس سے پہلے کبھی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا کوئی بات وہی ہے نا کہ ہماری لائف اسٹائل بالکل چینج ہو گئی. ہم لوگ کی ڈائٹ بھی ایسی ہو گئی کہ وہ اینڈ تک جاتا نہیں, ٹرم تک جاتے نہیں ہیں بچے, تو وہ ارلی ڈیلیور ہو جاتے ہیں. جب بچہ ارلی ڈیلیور ہوگا تو السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. روشن ہو رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں. آواز نہیں آ رہی؟ جی بولیں, ہمیں آ رہی ہے آپ کی آواز. ہیلو. جی بولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے, آپ پوچھیں, کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا بتاتے ہیں, اور اس سے ہمیں کافی معلومات ہوتی ہیں. لاسٹ ویڈنسڈے کو بھی ان کا پروگرام دیکھا تھا, تو بہت اچھا پروگرام ماشاءاللہ کرتی ہے, اور جنرل نالج میں اضافہ ہوتا ہے. جی بالکل. تو مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ بعض ایسا ہوتا ہے بعض ٹائم کہ ڈیورنگ پریگنینسی ماں جو ڈائٹ لیتی ہے, ماں تو موٹی ہو جاتی ہے لیکن بیبی اتنا ہیلدی نہیں ہوتا, اور وہ یہ تھا کہ پھر ماں کو ویٹ لوز کرنا بھی پرابلم ہو جاتا ہے, اور ٹمی بھی ہو جاتی ہے, اور کافی مسئلے ہو جاتے ہیں. تو واپس اپنے اس پہ آنے کے لیے, اور یہ بیسیکلی یہ کہ وہ بیبی کیوں نہیں اتنا ہیلدی ہوتا کہ جب ماں دبا دب کھا رہی ہوتی ہے تو وہ ڈائٹ بچے کو کیوں نہیں لگتی؟
اچھا جی. آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بولنے کا. انہیں کہیں کہ کنٹینیو رکھیں اور اللہ تعالیٰ پروگرام کو مزید ترقی دے. اللہم ماشاء اللہ. ان سے پوچھیں ان کا کلینک کہاں ہے اور اگر ہم کہیں ملنا چاہیں تو وہ بھی پتہ کر لیجیے ویٹ لاس کرنے کے لیے. اچھا جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جی بڑا اچھا ویسے کوشچن پوچھا, کیونکہ اکثر میں نے خود بھی دیکھا پریکٹس میں کہ مدرس کھاتی ہیں بہت زیادہ, اور تو وہ خود بہت تو زیادہ زیادہ ہو ہیلتھی جاتی ہے, اور دیکھنے لگتا والی بھی کہتے ہیں کہ دیکھنے ہاں بیبی تو ماشاءاللہ بہت بیبی اندر زیادہ سے بالکل چھوٹا سا نکلا. وہ ہوتا ایکچولی یہی ہے کہ کبھی کبھی جو ایسی مدرس ہوتی ہیں جن کا ویٹ گین, ان کو پھر لکھتے ہیں ان کے ڈاکٹرز بھی کہ وہ گلوکوز کا ٹیسٹ کروا لیں یا شوگر کے لیے کرائیں, گلوکوز ٹالرنس چیک کرا لیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابزارپشن نہیں ہو رہی ہوتی, آپ کے بلڈ میں ابزارپشن نہیں ہو رہی تھی, تو ایسا ایکسیس ہوتا ہے نا, وہ جا کے فیٹ بن جاتا ہے, مدرس کو لگ جاتا ہے, اور وہ آپ کی کیونکہ ابزارپشن نہیں ہو رہی تو آپ کے بلڈ میں نہیں جائے گا, اور جب تک آپ کے بلڈ سرکولیشن میں نہیں جائے گا بیبی کو نہیں ملے گا وہ. اور یوزلی جو ڈائبیٹک مدرس ہوتی ہیں جن کو پریگنینسی میں ڈائبٹیز ہوتی ہے, ان کے بیبیز بہت ویک ہوتے ہیں اور وہ خود بہت زیادہ ہیلدی ہو جاتی ہیں. اور جب بعد میں وہی مسئلہ, اور ایک تو یہ کہ بعد ڈلیوری کے بعد ان کی ڈلیوری نارمل نہیں ہوتی, ان کی سیزیرین کرنا پڑتا ہے, یہی وجہ ہوتی ہے کیونکہ ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے شوگر وغیرہ کا سارا. تو جب سیزیرین ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ریسٹ پہ چلی جاتی ہیں, وہ مزید ویٹ چڑھ جاتا ہے, اور وہ گھر والے مزید کھلا کے کہ شاید بچہ اتنا کمزور ہوا ہے تو پتہ نہیں ماں کو کیا ہو گیا, سیزیرین بھی ہو گیا, وہ مزید لیٹے جو ہے اور وزن بڑھتا ہے, اور پھر جب تھوڑے عرصے بعد ہوش آتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے اتارنا اس کو. یہ کہ ڈائٹ کنٹرول, ایکسرسائز, اور تھوڑا سا یہ کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی جو ہے نا جذبہ ہونا چاہیے اندر کہ میں اچھی لگوں تاکہ میرے بچے گھر والے سب خوش ہوں. بالکل صحیح. اور ان عورتوں میں, خواتین میں وہ جو بونز کی پرابلم ہو جاتی ہے, وہ ڈلیوری کے بعد یوزلی ہوتی ہے, لیکن وہ زیادہ تر کامن ہوتی ہے کہ 2-3 آپ کے بیبیز ہوں اس کے بعد. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیلشیم انٹیک ہم لوگوں کا نہیں ہے, وہی بات ہے کہ ہماری ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی, ڈیری پروڈکٹس ہم لیتے ہیں, دودھ تو پیتے ہی نہیں نا. لاسٹ ٹائم بھی جب آئے تھے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دودھ ینگ آپ دیکھو بالکل ینگ جو ایج ہوتی ہے نا 10-12 سال, بچیوں کو اپنا ڈیری کچھ نہ کچھ دہی دودھ کا استعمال اور اچھی غذا اس وقت سے عادت ڈال دیں, تاکہ وہ یوز ٹو رہے تو پھر بعد میں پرابلم نہیں ہوتی ہے. دیکھیں آپ کی باڈی یہ نہیں کہ آپ نے آج ابھی کھایا اور ابھی لگ جائے گا, وہ ابزارپشن ہوگی, پھر آپ کا لیول جو لو ہے وہ ایک صحیح لیول تک آئے گا, پھر آپ کی بلڈنگ بلاکس بنیں گے. آپ کے اندر کیلشیم کی کمی ہے نا, تو آپ آج لینا شروع کرو گے تو آپ کو 3-4 سال بعد آپ کو ہوگا کہ ہاں اب میں فٹ ہوں, کیونکہ آپ کو ابزارپشن ہوگی, لیول صحیح ہوا, لیول صحیح ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ کی بون اسٹرانگ ہوں گی. تو وہ بڑا ٹائم لگتا ہے, تو اس لیے بچپن سے عادت ڈال دیں بچوں کو دودھ پینے کی, اور پھر جب وہ ڈلیوری کے بعد شادی کے بعد ایشوز ہوتے ہیں, شادی کے بعد پھر خیال رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, ایک بچہ ہو جائے بہت مشکل ہوتا ہے خیال رکھنا. تو یہ تھوڑا سا جذبہ نہیں ہے ہمارے اندر. ہاں صحیح, کہ بس اب جو شادی ہو گئی, پہلے تو شادی ہو گئی تو بس اس کے بعد سے خود کو چھوڑ دینا ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. یہ آج کل لوگوں کا کانسیپٹ یہ کہ میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں ویٹ لاس کے لیے, شادی سے پہلے ان کو بہت ہوتا ہے کہ ہم نے ویٹ لوز کرنا, اور شادی والے دن تک وہ پتلے ہوتے ہیں, اور نیکسٹ ڈے ولیمے کے دن سے ایسے کھانا شروع کرتے ہیں کہ ود ان 6 months وہ واپس بلکہ ڈبل ہو جاتے ہیں. بالکل. تو یہ کانسیپٹ اچھا نہیں ہے, بیکاز شادی کے بعد آپ کو زیادہ اچھا لگنا ہے نا, پھر تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کو بھی دکھانا ہے, اپنے ان-لاز کو بھی دکھانا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہماری گپ شپ تو اس طرح سے بھی چلتی رہے گی, اور انشاءاللہ ہم آپ سے بہت ساری نالج بھی گیٹ کریں گے. ابھی ناظرین ہمارے ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, تو ہم چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں.